دلچسپ باتیں ہیں جنہیں ہم بعد میں سنتے ہیں۔ اس سے قبل ہم اپنے مسابقے کے اگلے مصاحب عرفان بریاؤ کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے جوہر خطابت کا اظہار فرمائیں۔ عنوان ہے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز صدر اجلاس اور اساتذین علم و فن، آج کی اس پر رونق محفل میں معمار حرم باز تعمیر جہاں خیز کے عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات، اسلام ایک ابدی مذہب ہے۔ اس کی آمد کے بعد کسی اور دن کا تصور نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کے ذریعے اس کی منادی ہوئی، اور الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ نے اس پر ہمیشہ کے لیے مہر ثبت کر دی۔ یہ ایک مکمل قانون الہی اور ضابطہ حیات ہے۔ یہ شاہراہ صلاح و فلاح، منارہ رشد و ہدایت، سلسبیل رحمت و مودت، خیرات و حسنات کا منبع و سرچشمہ اور دم توڑتی انسانیت کے درد کا درمان ہے۔ کسی نے آئین جہانداری، نظام جہاں بانی، تعلیمات نورانی اور منشور یزدانی سے آشنائی بخشی۔ اسی میخانے سے وہ جام لڑائے گئے جن کے پینے کے بعد کوئی تشنا نہ رہا، کوئی ہنر نہ تھا جو اس کی غلامی نہ کرتا، کوئی علم نہ تھا جو اس کے آگے کاسہ خدائی نہ پھیلاتا۔ اس کا معلم کائنات، اس کے نطق پر عالم حیران و سرگرداں۔ کیا خوب کہا ہے عارف شرازی نے، یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت پشست۔ اس کا اثر دائمی، اس کا نشان لازوال، اس کی خوبی بے مثال اور اس کا رنگ لا یزال ہے۔ ارشاد باری ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اس کے رنگ میں رنگ جانے کے بعد کسی پشیمانی کی حاجت نہیں، ایک کے سامنے جھکنے کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا، ضعیفوں کا ملجا، غمزدہ مٹھارس، ستم خوردہ کا سہارا، بیواؤں کا رکھوالا، امیوں کا معلم، بے بسوں کی امید، اور گلستان عالم کا سب سے خوبصورت پھول بن کر آیا تھا۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ اس کی آمد بہار کائنات اور اس کا جلوہ جلوہ طور بن کر دنیا کو کھیرا کر گیا۔ اس کے جاہو حشمت کے آگے قیصر و کسریٰ کا جاہو جلال ماند پڑ گیا۔ اس کی حکمت کے آگے سقراط و فقراء، افلاطون، جالینوس اور بطلیموس کے چراغ گل ہو گئے۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے، کل کا آقا آج کا غلام، کل کا حاکم آج کا محکوم، کل کا استاد آج کا شاگرد، کل کا امیر آج کا فقیر، اور کل کا سونا آج کا مٹی بنا ہوا ہے۔ سچ کہا ہے اقبال مرحوم نے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، نفس کی غلامی، اسباب تعیش کی فراوانی،
درہم و دینار کی فتنہ سامانی اور نفاق کی ارزانی نے اس کے بچے کھوچے سرمایے کو بھی لوٹ لیا. عصمت گئی، دولت گئی، حدود سمٹی اور اب ایمان کی نیا ہچکولے کھا رہی ہے. اور ہائے حیرت کہ دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھا جا رہا ہے. کتنا نادان ہے وہ مریض جو زہر حلاحل کو تریاق سمجھ کر نوش کر رہا ہے. ناقابل رحم ہے وہ مسافر جو راہ بھٹکنے کو منزل رسائی سمجھ کر. کس کو روئیں، کس کو پکاریں، کس کو بلائیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ یہاں تو آگے کا آبا خراب ہو گیا. ڈالر کا نشہ، حکومت کا فریب، جنگ طلبی کا طوفان، نہ جانے کیا کیا طوفان وبا ہے، کیا کیا آندھیاں چل رہی ہے. مسافر آخرت کی شام ہونے کو ہے. سورج غروب ہوا چاہتا ہے. ظلمات اپنی بھیانک شکلیں دکھا رہی ہے اور امت کی کشتی مجدھار میں جا پھنسی ہے. نا خدا کو کیا ہو گیا، وہ کیوں بیدار نہیں ہوتا؟ اور مسافروں کو کیا ہو گیا، وہ چلا کر آسمان سروں پر کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ یہ دیکھو قصر ایمانی میں بھونچال وبا ہے. قصر رسالت پر حملے ہو رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ میری غیرت کو کیا ہوا؟ وہ میرا جاہو جلال کہاں گیا کہ میرے ہوتے ہوئے ناموں سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کیسے تار تار ہو سکتی ہے؟ آخر میں زندہ کیوں ہوں؟ میری عزت کس دین کے لیے ہے؟ میرا مال کس دین کے لیے ہے؟ لبیک اللہم لبیک، خدایا میں حاضر ہوں، خدایا میں حاضر ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آئیے چلیں، ایڑ لگائیں، منزل کی طرف بڑھیں، قصر ایمانی کی حفاظت کریں، باب محمدی کی رکھوالی کریں، حرم کی پاسبانی کریں، احکام شرع کی پابندی کریں، سنتوں کی آبیاری کریں، اخلاق کی مشعل تھامیں، امن کا پرچم لہراتے ہوئے دنیا کو اسلام کی سچی تعلیمات سے روشناس کرائیں، اور اقبال کا یہ پیغام دل آویز بھی سنتے چلیں. معمار حرم باز، تعمیر جہاں خیز، لیکن یہ بھی فراموش نہ کریں سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.